سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے مشکل سیغوں کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید مشکل سیغوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم صیغہ نمبر 33 سے پڑھیں گے۔ دیکھیے صیغہ نمبر 33 غواشن۔ غواشن کون سا صیغہ ہے، اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ غواشن غاشیتن کی جمع ہے۔ غواشن کیا ہے؟ غاشیتن کی جمع۔ جوارن والے قاعدے پر عمل کیا، یعنی جوارن میں جو قاعدہ استعمال کیا گیا ہے وہی قاعدہ غواشن میں بھی استعمال کیا گیا۔ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح غواشن ہوا، اصل میں کیا تھا۔ یعنی غواشیون تھا، اصل میں کیا تھا؟ غواشیون۔ اس تعلیل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ پہلے تو یہ آپ جانتے ہیں تنوین یہ نون ساکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کو آپ الگ سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی غواشیون کے آخر میں یا پر آپ تنوین دے کر کے پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ غواشیون جس طرح لکھا ہے۔ اور اگر تنوین نہ دیں بلکہ یا پر ضمہ دیں اور آخر میں نون ساکن کا اضافہ کر دیں، نون ساکن لکھیں، تبھی کیا پڑھیں گے؟ غواشیون۔ یعنی آپ یا پر 2 پیش دیں یا پر 1 پیش دیں اور آخر میں نون ساکن لگا دیں، دونوں صورت میں کیا پڑھیں گے؟ غواشیون، ٹھیک ہے؟ تو آپ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یا پر 1 پیش دیں اور آخر میں نون ساکن لگا دیں، ٹھیک ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ غواشیون تھا۔ غواشین اصل میں کیا تھا؟ غواشیون۔ پھر غواشین کیسے ہوا؟ بیان کر رہے ہیں کہ یا پر ضمہ ثقیل تھا، اسے گرا دیا، کیونکہ یا پر ضمہ ثقیل تھا اسے گرا دیا۔ اگرچہ ہمارے لیے یا پر ضمہ ثقیل نہیں ہے، کیونکہ اہل عرب یا پر ضمہ کو ثقیل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یا پر جب بھی ضمہ آتا ہے تو اسے گرا دیتے ہیں۔ تو یا پر ضمہ تھا، ضمہ ثقیل تھا، دشوار تھا، بھاری تھا، اسی وجہ سے اہل عرب نے یا سے ضمہ کو گرا دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ یا سے جب ضمہ گر گیا، یا ساکن اور نون تنوین 2 ساکن جمع ہو گئے، آخر میں جو آپ نے نون ساکن لکھا تھا وہ ساکن اور یا ساکن، اس طرح 2 ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ شین پر کسرہ باقی رہا، یا گر چکی ہے، آخر میں نون ساکن باقی ہے۔ تو شین کے کسرہ کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شن، ٹھیک ہے؟ غواشن، اسی کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا گیا، غواشن، ٹھیک ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ غواشیون۔ یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، تو یا ساکن باقی رہا اور نون تنوین وہ بھی ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 2 ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا، تو اب غواشن ہو گیا۔ اب دیکھیے صیغہ نمبر 34۔ صیغہ نمبر 34 ہے فقد رأیتموہ۔ فقد رأیتموہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ رأیتم بروزن فعلتم صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی مثبت معروف از باب فتح یفتح محموز العین و ناقص یائی ہے۔ یعنی فقد رأیتموہ میں رأیتم یہ فعلتم کے وزن پر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے حروف اصلیہ کیونکہ را حمزہ یا ہیں، کیا ہے؟ را حمزہ یا، تو کیونکہ اس کے عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے اس لیے یہ محموز العین ہے۔ دیکھیے عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے تو یہ محموز العین ہے، ٹھیک ہے؟ اور لام کلمے کی جگہ کیونکہ یا ہے اس لیے یہ ناقص یائی ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ شروع میں جو فقد ہے وہ کیا ہے، اس کے طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ شروع میں فا برائے تعقیب اور قد تحقیق کے لیے آیا ہے۔ شروع میں جو فقد ہے اس میں فا
یہ تعقیب کے لیے ہے اور قد تحقیق کے لیے ہے۔ تو آخر میں اگر رأیتم تھا تو آخر میں منہو یہ کیا ہے، آخر میں جو واو ہے ہا ہے یہ کس طرح بڑھا اور میم پہ ضمہ کس طرح آیا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جب آخر میں ہا ضمیر منصوب لائی گئی تو تم پر واو کا اضافہ کر دیا۔ کیوں کیا تم پر اضافہ؟ آخر میں اگر ضمیر لانی تھی تو ضمیر لے آتے، تو پھر واو کا اضافہ کیوں کیا، اسے بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ کم ہم تم، قاعدہ کیا ہے بیان کرنے، کم ہم تم کے بعد جب ضمیر لانا ہو تو میم کے بعد واو کا اضافہ کرتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کم کے بعد یا ہم کے بعد یا تم کے بعد ضمیر لانا ہو تو میم کے بعد، کم میں جو میم ہے، تم میں جو میم ہے، ہم میں جو میم ہے، اس میم کے بعد واو کا اضافہ کرتے ہیں اور میم کو ضمہ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ رأیتم اس میں تم ہے، تم کے بعد ہمیں ضمیر لانا تھا، اس لیے ہم نے میم کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا۔ اور مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، بطور دلیل کے اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے قلتموہم، قلتموہم اصل میں کیا تھا، قلتم تھا اور آخر میں ہمیں ہم ضمیر لانی تھی۔ ہم ضمیر لانے کے لیے ہم نے میم کے بعد واو کا اضافہ کیا، یہ میم ہے، میم کے بعد ہم نے واو کا اضافہ کیا، کیوں؟ آخر میں ہم ضمیر لانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور میم جو کہ ساکن تھا اسے ہم نے ضمہ دیا، تو قلتم سے قلتموہم ہو گیا۔ اسی طرح اکلتموہم، اکلتموہم یہ اصل میں اکلتم تھا، ٹھیک ہے، میم کے بعد ہمیں ہم ضمیر لانی تھی، اس لیے ہم نے میم کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا، تو اکلتم سے اکلتموہم ہو گیا۔ اسی طرح ابشرتمونی، ابشرتمونی اصل میں کیا تھا، بشرتم یہ ماضی کا صیغہ تھا، بشرتم شروع میں ہم سے یہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بشرتم کے بعد ہمیں یا ضمیر لانی تھی، اسی وجہ سے ہم نے تم کے بعد، تم میں جو میم ہے اس میم کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا، تو کیا ہو گیا ابشرتمونی۔ اس طرح ہے طلقتموہن، طلقتموہن اصل میں کیا تھا، طلقتم، تو یہاں پہ تم کے بعد ہمیں ہنہ ضمیر لانا تھا، ہنہ ضمیر لانے کے لیے ہم نے میم کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا، تو طلقتم سے طلقتموہن ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ہمیں کم یا ہم یا تم کے بعد ضمیر لانا ہو تو میم کے بعد واو کا اضافہ کرتے ہیں اور میم کو ضمہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ یاد کر لیں۔ اسی وجہ سے کیونکہ ہمیں رأیتم کے بعد ہا ضمیر لانا تھا، اسی لیے ہم نے رأیتم میں جو میم ہے اس کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا، تو رأیتموہ ہو گیا۔ اور شروع میں فقط کے بارے میں تو بیان کر دیا کہ فا یہ برائے تعقیب ہے اور قد جو ہے برائے تحقیق ہے، تو فقط رأیتموہ ہو گیا۔ اور بیان کر رہے ہیں آگے، بلکہ واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں ضمیر کا اضافہ کرتے وقت تائے مقصورہ کے بعد یا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے جیسا کہ فعلتی، ضربتی، اخذتی وغیرہ، ٹھیک ہے، تو واحد مؤنث صیغے میں اگر ہمیں ضمیر کا اضافہ کرنا ہو، اگر اس کے آخر میں ہمیں ضمیر لانا ہو تو اس وقت تائے مقصورہ کے بعد یا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں آیا ہے، لو قراتیہ لوجدتیہ، اس میں دیکھیں قراتی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، قراتی فعلتی کو وزن پر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، کیونکہ قراتی کے بعد ہمیں ہی ضمیر لانی تھی، ہا ضمیر لانی تھی، اسی وجہ سے ہم نے قراتی کے بعد یا ساکنہ کا اضافہ کیا۔ اسی طرح وجدتی ہی میں بھی، وجدتی میں وجدتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کے بعد ہمیں ہا ضمیر لانا تھا، اس لیے ہم نے تا کے بعد یا ساکن کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ فقط رأیتموہ، فقط رأیتموہ اصل میں رأیتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں جو فقط ہے یہ فا برائے تعقیب، قد برائے تحقیق ہے، اور آخر میں ضمیر لگانے کے لیے، آخر میں ہا ضمیر لانے کے لیے ہم نے میم کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا، میم کو پیش دیا۔ اب دیکھیے صیغہ نمبر 35، صیغہ نمبر 35 ہے انلزمکموہا، انلزمکموہا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں
کہ انلزمکموہا یہ اصل میں صیغہ جمع متکلم فعل مضارع صحیح اسباب افعال بروزن نکرمو ہے. اصل میں نلزمو بروزن نکرمو ہے. نلزمو نکرمو، نکرمو کے وزن پر باب افعال سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے نلزمو. ٹھیک ہے. اچھا اگر نلزمو ہے تو آخر میں یہ کموہا یہ کیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ شروع میں حمزہ استفہام ہے. شروع میں جو حمزہ ہے انلزمکموہا میں شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے، سوال کے لیے آیا ہے. اور آخر میں ضمیر منصوب کم ہے. نلزمو یہ ہو گیا فعل اور کم جو ہے یہ ضمیر منصوب ہے. چونکہ اس کے بعد پھر ہا ضمیر آ رہی ہے اس لیے درمیان میں واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا. کیونکہ نلزمکم، نلزمو یہ تو جمع متکلم مضارع کا صیغہ ہے، اس کے بعد کم ضمیر منصوب ہے. پھر کم ضمیر کے بعد کیونکہ ہا ضمیر آ رہی ہے اس لیے ہم نے میم کے بعد واو کا اضافہ کیا اور میم کو ضمہ دیا تو کیا ہو گیا انلزمکموہا. اب دیکھیے صیغہ نمبر 36. صیغہ نمبر 36 ہے ان سیکونو. یہاں پہ دراصل جو اشکال ہے، جو طلباء کو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد مضارع منصوب ہونا چاہیے حالانکہ مرفوع ہے. یہاں پہ ان موجود ہے، ان موجود ہونے کے بعد مضارع مرفوع کیسے ہے؟ جب بھی ان داخل ہوتا ہے تو مضارع کو نصب دیتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں مضارع منصوب کیسے ہے، مرفوع کیسے ہے. صیغہ نمبر 36 ان سیکونو بیان کر رہے ہیں کہ ان سیکونو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع بر وزن یقولو ہے. یکونو بر وزن یقولو ہے. اصل میں یہ یقولو بھی اصل میں کیا تھا؟ یقولو تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے اسی وجہ سے ہم نے واو کی حرکت یعنی پیش قاف کو دے دیا تو کیا ہو گیا؟ یقول ہو گیا. اسی طرح یکونو بھی اصل میں کیا تھا؟ یکونو تھا. یکونو واو متحرک ما قبل ساکن واو کی حرکت ہم نے کاف کو دے دیا تو کیا ہو گیا؟ یکونو ہو گیا. اب آگے بیان کر رہے ہیں اشکال کو. یہاں اشکال یا مغالطہ یہ ہے کہ ان کے باوجود مضارع منصوب نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ ہے. جب ان ناصبہ ہے ہی نہیں، ان نصب دینے والا ہے ہی نہیں تو پھر ان کے بعد جو مضارع آ رہا ہے وہ منصوب کیوں ہو؟ اس کو بیان کیا کہ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں بلکہ ان مخففہ ہے. لفظ علیمہ اور ظنہ یا ان کے مشتقات کے بعد یہ ان آتا ہے اور نصب نہیں دیتا. ٹھیک ہے. جب یہ ان ناصبہ ہے ہی نہیں تو نصب دے گا کیوں؟ یہ ان جو ہے انا کا مخفف ہے. اصل میں تھا انا، اس میں تخفیف کی گئی تو ان ہو گیا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا.